बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मौसम भी ऐसा है और वक्त भी ऐसा है, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया यहाँ आए हैं हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हम आज क्वेटा में मौजूद है दहशतगर्दी के विक्टिम्स के साथ कंडोलेंस करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जब मैं क्वेटा आता हूँ वो दहशतगर्दी के वाक़या के बाद आना पड़ता है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जैसे मैंने आज इमाम बाका में भी कहा, कि बार बार यहाँ यही इलाका, यही लोग को निशाना बनाया जाता है। क्वेटा के अवाम को, बलूचिस्तान के अवाम को निशाना बनाया जाता है। और हम सब जानते हैं कि किस किस्म के ग्रुप्स और किस किस्म की क़ुव्वतें इस किस्म के दहशतगर्दी के वाक़े करते हैं, पूरे मुल्क में करते हैं, और ख़ास तौर में बलूचिस्तान में जो होते हैं। इस दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, इस इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के जो सारे सियासी जमातें हैं, जो सारे इदारे हैं, हमने सब मिल बैठ के APS के वाक़या के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जिस पे कंसेंसस था, और ये एक कॉन्क्रीट डिटेल्ड रोड मैप जो कि हम इस्तेमाल कर सकते थे दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, कलदम तंजीमों का मुकाबला करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली हमारा रियासत और हमारे हुकूमत ये फ़ैसला नहीं कर सके। ये फ़ैसला नहीं कर सके कि क्या वो शहीदों के साथ खड़े हैं या कातलों के साथ खड़े हैं। वो दोनों के साथ बैठते हैं, दोनों के साथ नज़र आते हैं। यहाँ क्वेटा में, हज़ारा टाउन में इन दहशतगर्दी के विक्टिम्स के साथ हुकूमती नुमाइंदे नज़र आते हैं, बयान देते हैं कि ये शहीदों के साथ खड़े हैं, इंसाफ करेंगे। मगर वो भी वीडियोस मौजूद है, वो भी फुटेजेस मौजूद है, जहाँ यही वज़ीर, यही लोग कह रहे हैं कि उनके हुकूमत में कोई भी कलदम तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं ले सकते हैं। और हम पाकिस्तान बहैसियत एक मुल्क ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि हम हमेशा के लिए इस कन्फ्यूजन में रहे कि क्या हमारा रियासत ने मकतूलों के साथ खड़ा होना है या कातलों के साथ खड़े होना है। बिकॉज़ आज तक आप पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को यही पैगाम दे रहा है। अगर मेन स्ट्रीमिंग की बात की जाती है तो सवाल उठेगा, सवाल ज़रूर उठेगा कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे मुमकिन है कि दहशतगर्दों के लिए, कलदम तंजीमों के लिए मेन स्ट्रीमिंग, और जो विक्टिम्स है, जो शुहदा है, उनके लिए हम कुछ नहीं करते हैं। उनको हम तहफ़्फ़ुज़ भी नहीं पहुंचा सकते हैं, उनको हम इंसाफ नहीं दिला सकते हैं। ये क्या, किस किस्म का पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान? हमें कितना खून बहाना पड़ेगा? हमारे खून का कीमत क्या है? क्या अगर हम दहशतगर्दी को करप्शन में शामिल करें, अगर हम कहें कि दहशतगर्दी भी करप्शन है, तो फिर ये मुल्क सीरियस होगा, तो फिर ये हुकूमत सीरियस हो जाएगा। आपको याद होगा कि आते हुए हमारा जो IB है, जो इंटेलिजेंस इदारा है, सिविलियन इंटेलिजेंस इदारा है, वहाँ के सीनियर ऑफिसर्स ने इस्तीफ़ा दिया। वो इस्तीफ़ा इसलिए दिया कि दबाव था हुकूमत की तरफ से, दबाव था हुकूमत की तरफ से कि आप सियासी मुखालफीन को पकड़े, हुकूमत की सियासी मुखालफीन के पीछे जाए, उनके ख़िलाफ़ काम करे। तो ये जो सीनियर लोग थे, जो 10 साल से दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे, जो 10 साल से हमारा जो दहशतगर्दी का मुकाबला का निज़ाम था उसमें बेहतरी लेके आ रहे थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया कि हमारा ट्रेनिंग जो है वो दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए है, आपके सियासी मुखालफीन के पीछे पड़ने का नहीं है। ये है हुकूमत का सीरियसनेस।
آج بھی وزیر اعظم خان صاحب جب بھی اس کو موقع ملتا ہے ٹی وی پہ آتا ہے, انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرتا ہے, تو کہتا ہے کہ یہ جو کالعدل تنظیمیں ہیں, یہ جو دہشت گرد ہے, ہم ان کو ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں, ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان ہے, ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آج تک ہمارا وزیر اعظم نے ہمارا جو نیکٹا کمیٹی ہے اس کا میٹنگ بلایا ہے؟ کیا ہمارا وزیر اعظم نے ایک شرط تو ہے نیشنل ایکشن پلان کا, ایک شرط پہ بھی اس نے عمل کیا ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ 4 دن گزرنے کے باوجود آج تک اس ملک کا وزیر اعظم, جو کہ اس ملک کا وزیر داخلہ بھی ہے, وہ کوئٹہ نہیں پہنچا, بلوچستان نہیں پہنچا؟ یہ کیوں ہے؟ یہ اس کا کام ہے, اس کا ذمہ داری ہے, اس چیز کے لیے سلیکٹڈ کیا گیا ہے اور اس کو اپنا ذمہ داری کو پورا کرنا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے آمروں کا مقابلہ کیا ہے اور دہشت گردوں کا مقابلہ بھی کیا ہے. اس جدوجہد میں ہمارے ہزارے کارکن شہید ہوئے, آمروں کے ہاتھ شہید ہوئے, دہشت گردوں کے دھماکے میں شہید ہوئے, ہمارے قیادت شہید ہوئے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ایک آمر نے پھانسی دلایا, پھر 2 میرے ماموں کو شہید کیا گیا, پھر شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو بھی شہادت قبول کی. میں بھی ایک شہید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, میں شہیدوں کا دکھ جانتا ہوں, اور میں ان شہیدوں کے لیے انصاف دیکھنا چاہتا ہوں. ان معصوم بچے, معصوم شہری کے قاتلوں کو عدالت میں دیکھنا چاہتا ہوں. پاکستان کا قانون کو I want to see کہ رول آف لا اس ملک میں چل رہا ہو, کہ اگر آپ قتل کرتے ہو, اگر آپ دہشت گردی کرتے ہو, 1 نہیں 2 نہیں ہزاروں لوگ قتل کرتے ہو, تو انصاف ہوگا. یہ کس قسم کا نظام ہے جہاں دہشت گردوں کے لیے ایمنسٹی, کالعدل تنظیموں کے لیے ایمنسٹی, دہشت گردوں کو, بڑے دہشت گردوں کو ریسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے, مگر حکومت سارے کے سارے جو سیاسی اپوزیشن ہے, چاہے وہ نون لیگ سے تعلق رکھے یا پیپلز پارٹی سے تعلق رکھے یا پختونخوا سے سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھے, ان کے خلاف ان کو آپ جیل بھیج سکتے ہو, ان کے خلاف آپ انویسٹیگیشن کر سکتے ہو, ان کو آپ کنوکٹ کر کے سزا دلوا سکتے ہو, جیل میں رکھ سکتے ہو. مگر ہمارا رول آف لا میں یہ طاقت نہیں ہے, ہمارا عدلیہ میں یہ طاقت نہیں ہے, ہمارا نظام میں یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم چند کالعدل تنظیموں, جو کہ پوری دنیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے, یہ نہ صرف آپ کا امن, ہمارا امن بھی خراب کرتے ہیں, ان کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بے بسی, یہ ناکامی, یہ کس کا قصور ہے؟ اس کا احتساب کب ہوگا؟ کب؟ آپ کو یاد ہوگا الیکشنز میں بھی مستنگ, کوئٹہ, ڈی آئی خان, پشاور, بم دھماکے, 6 بم دھماکے ہوئے جنرل الیکشنز میں, دہشت گردی کے واقعے جہاں لوگ شہید ہوئے. اور میں نے اپنا اسمبلی کی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کرتی ہے کہ یہ جو سارے دہشت گردی کے واقعے ہوئے ہیں, ان کے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے. عوام کو بتانا چاہیے کہ کس نے یہ دہشت گردی کے واقعے کیے, آپ نے کس کو پکڑا. آج تک ہمیں جواب نہیں ملا. پہلے بھی یہاں میں ہزارہ ٹان آیا ہوں, پہلے بھی یہاں بھی میں ہزاروں کے قبرستان پہ گیا ہوں. میں کب تک آتا رہوں گا؟ ہم کب تک تعزیت کرتے رہیں گے, اپنے شہیدوں کو دفن کرتے رہیں گے, انصاف مانگتے رہیں گے؟ یہ اس ریاست کی ذمہ داری ہے, اس حکومت کا ذمہ داری ہے. ان کو کالعدل تنظیموں کا, انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا پڑے گا اگر ہمیں اپنے بچوں کا مستقبل کو بچانا ہے, اگر ہمیں اس ملک میں امن دیکھنا ہے, اس ریجن میں امن دیکھنا ہے, اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا ہے, تو پہلا شرط یہ ہے کہ امن ہو. اور اس امن کو حقیقت بنانے کے لیے
ہمیں انتہا پسندی، ہمیں دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرنا پڑے گا. پورا ریاست، سارے کی سارے حکومتیں کو ایک زبان میں بولنا پڑے گا کہ بس آج سے لے کر ہم یہ دہشت گردوں کے واقعہ کو برداشت نہیں کریں گے. اور جب تک ہم وہ کنسنسس نہیں بنا سکتے، جب تک پاکستان کی قیادت، پاکستان کی لیڈرشپ اس ایشو کو سیریسلی نہیں لیتا، تب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا. میں جب نیشنل اسمبلی میں کھڑا ہو کر کہتا ہوں کہ ہمیں کالعدم تنظیموں کا مقابلہ کرنا ہے، یہ مین اسٹریمنگ کیا ہے، تو پھر حکومت مجھے ملک دشمن قرار دیتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ملک دشمن کون ہے؟ ملک دشمن وہ ہے جو ہمارے شہری کو تحفظ چاہتے ہیں. ملک دشمن وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ دہشت گردی نہ ہو. ملک دشمن وہ ہے جو چاہتے ہیں کہ جو کالعدم تنظیم ہے، جو انتہائی پسندی، نفرت پھیلاتے ہیں، وہ کام نہ کرے. وہ ملک دشمن ہے؟ یا وہ لوگ ملک دشمن ہیں جو پیٹریٹزم کا سرٹیفکیٹس باندھتے رہتے ہیں مگر دہشت گردی کے خلاف کچھ نہیں کرتے؟ وہ ملک دشمن نہیں ہے جو کو پیٹریٹزم کے سرٹیفکیٹس باندھتے رہتے ہیں، سیاسی مخالفین کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہیں، سیاسی مخالفین کے خلاف جو باتیں کرنا ہے کرتا ہے، لیکن مودی کے خلاف یا کالعدم تنظیموں کے خلاف کچھ نہیں کہتے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ یہاں امن ہو. پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ کالعدم تنظیمیں ہو یا دہشت گرد ہو، ان کے لیے کوئی جگہ نہ ہو پاکستان میں. وہ بڑا مایوس ہو رہے ہیں کہ اس وقت ہمارے حکومت میں 4 ایسے وزیر ہیں جن کا تعلق ہے جن کے تعلق ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ، جن کے لیے ایویڈنس موجود ہے، چاہے وہ میڈیا کلپس ہو یا نیوز پیپر کلپنگز ہو، جہاں کہ ان گروپس کے ساتھ یا انڈیویجولز کے ساتھ نہ صرف مل رہے ہیں مگر ان کے بیان بھی موجود ہے. اور اب میرا مطالبہ تو کل کا بھی مطالبہ تھا، آج کا بھی مطالبہ ہے کہ جو بھی وزیر ہے جن کے تعلق ہے کالعدم تنظیموں کے ساتھ، آپ کو ان کو ہٹانا پڑے گا.